لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، سربراہ ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے۔ بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ کہ گیسو سرکار دو عالم میں سنوارے ہوں گے۔ اٹھ گئی جب تیری جانب کرم بار نظر، اس گھڑی کو تیرے بارے نیارے ہوں گے۔ میرے محفل صدر محفل حضور خواجہ خواجگان حضرت قبلہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی سے سجادہ نشین آستانہ عالیہ اعظم اور مرکزی صدر نیشنل مشائخ کونسل پاکستان اور انتہائی قابل احترام ولی عہد آستانہ عالیہ اعظم حضرت قبلہ صاحبزادہ غلام نصیر الدین چراغ صاحب، مرکزی نائب صدر نیشنل مشائخ کونسل پاکستان اور انتہائی قابل احترام حضور قبلہ خواجہ پیر چند سعید مدد العالی اور دیگر مشائخ اعظام، علماء کرام اور حاضرین محفل، نہ میرے پاس کچھ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ سنبھل ہے، بس حضور قبلہ قائد محترم کا حکم ہے۔ بیت پر سبق سنانے کے لیے صرف 5 سے 7 منٹ۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب اسے اپنی خودی سے بھی بے خود ہوتا ہے، جب اسے اپنا بھی پتہ نہیں ہوتا، تو اس وقت پاک پروردگار اس کی تربیت فرما رہا ہوتا ہے، اور لا شریک کی اس تربیت سے وہ بچہ اس دنیا میں بے ضرر آتا ہے، اور جب اس دنیا میں وہ معصوم بچہ اس دنیا میں آتا ہے، اس دنیا کی ہوا لگتی ہے، نشو و نما پاتا ہے، بچپن اور لڑکپن کے مراحلوں کو طے کرتا ہے، تو جب دنیا داری کی اسے مقناطیسی کشش اس کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، تو پھر پاک پروردگار حضور خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت جیسی ہستیوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ میں نے اس کو تو بے ضرر پیدا کیا تھا، اب یہ دنیا کی چمک دمک میں نہ کہیں آ جائے، تو اب ان کی آپ نے گائیڈنس کرنی ہے۔ یہ کامل غلی جو ہوتے ہیں، ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو میٹیریلزم سے، دنیا داری کی چاہت سے، جبکہ دنیا تو بالکل ہی عارضی چیز ہے، اس دنیا کی چاہت ختم کر کے اس نوجوان کو پھر سے بے ضرر بنانا، یہ اولیاء کی ڈیوٹیوں میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ نفس بڑا ظالم ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ نفس کی مثال ایسے ہے جیسے چرواہا بکریوں کے لیے ہوتا ہے کہ ایک طرف وہ بکریوں کو چرواہا کنٹرول کرتا ہے، وہ جو بکریوں کا ریوڑ ہے دوسری طرف نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو چرواہا اور طرف آتا ہے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ نفس بھی ایسا ہے کہ دنیاوی خواہشات اور یہ نفس
جتنا بھی انسان کنٹرول کرے یہ پھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر کوئی کامل، جب کامل کی رہنمائی ملتی ہے تو پھر اس نفس پہ وہ گرفت کرتا ہے، کیونکہ نفس بڑا ظالم ہے، نفس کے اوصاف بڑے خطرناک ہیں۔ کامل ولی جو ہوتا ہے یہ نفس لوامہ کو، نفس مطمئنہ کی طرف گامزن کرتا ہے، تاکہ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ کام کرے جو اس کا خالق و مالک چاہتا ہے۔ تو دوستان محترم، آج کی اس عظیم الشان محفل کا عنوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے حوالے سے ہے۔ تو قرآن پاک میں خود پاک پروردگار ہمیں یہ راستہ دکھلا رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ پاک پروردگار کا ارشاد گرامی ہے قرآن مجید میں، اور یہ نص قطعی ہے، حکم پاک پروردگار ہے کہ اے مومنو، قبلہ اسد رفاعی صاحب بڑا خوبصورت خطاب فرما رہے تھے، تو پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، جب تم گناہوں میں لت پت ہو جاؤ، جب تم اپنے آپ کو دنیا میں پھنسا بیٹھو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، تو پھر حکم فرمایا پاک پروردگار نے جاؤکا، پھر میری طرف نہ آؤ، میں تو لا شریک ہوں، میں تو قہار ہوں، یا اے پروردگار پھر کہاں جائیں؟ میں فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، پھر میرے حبیب کے در اقدس پہ آؤ۔ یہ اللہ پاک ہمیں خود یہ راستہ دکھلا رہا ہے کہ پاک پروردگار نے خود فرمایا کہ جب گناہوں سے لت پت ہو جاؤ تو پھر میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آؤ، آپ کے قدموں سے وابستہ ہو جاؤ، اور جب آؤ گے فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، جب میرا محبوب تمہارے لیے ہاتھ کھڑا اٹھائے گا، جب میرا حبیب آپ کے گناہوں کی بخشش کو طلب کرے گا، پھر ارشاد ربانی ہے لوجد اللہ، پھر مجھ پہ لازم ہو جائے گا کہ میں تیرے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، اپنے حبیب کی ہاتھوں کو دیکھوں گا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ جو کاملین کی درگاہیں ہیں یا کاملین کی حاضریاں جو ہیں، یہ جو ہم حضور قبلہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی سے مدد اللہ العالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، یہ راستہ تو پاک پروردگار نے خود بتلا دیا ہے کہ آپ آؤ میرے حبیب کے پاس، آپ آؤ میرے پیاروں کے پاس، لوجد اللہ توابا رحیما، کہ جب میرا پیارا ہاتھ اٹھائے گا تو پھر میں تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، پھر اپنے پیارے کی ہاتھوں کی لج رکھوں گا۔ تو آخری ایک منٹ کہ قیامت کا دن ہے، سرکار نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر راوی، آپ نے فرمایا حضرت آدم ابو البشر ساتویں آسمان کے نیچے ایک منصب پہ بیٹھے ہوں گے، سب جبہ پہنے، تو امت عمل میزان میں ہوگی، تو ایک شخص جس کے گناہ زیادہ ہوں گے، جہنم کے فرشتے اسے لے جا رہے ہوں گے، حضرت ابو البشر کی نگاہ پڑے گی تو آپ فرمائیں گے یا محمد یہ آپ کا غلام نہیں ہے؟ حضور فرمائیں گے جی۔ تو سرکار اپنے غلام کو اور فرشتوں کو حکم دیں گے کہ رکو، تو بارگاہ ربوبیت سے آواز آئے گی اطیعوا محمدن، اگرچہ اس کے گناہ زیادہ ہیں مگر میرے محبوب کی اطاعت کرو، کیونکہ سرکار دو عالم وجہ
کے کائنات ہیں اور آپ شافی محشر ہیں. اور جب اس گناہگار کو جنتی لباس پہنا دیا جائے گا وہ قدموں میں گرے گا، عرض کرے گا یا رسول اللہ میرے تو گناہ زیادہ ہے، آپ نے اتنی کرم کی نگاہ میرے اوپر فرمائی. تو حضور فرمائیں گے جو تو میرے اوپر درود پڑھتا تھا تو تو کیا سمجھتا تھا کہ میں تیرا درود گنبد خضرا میں نہیں سنتا تھا؟ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جو بھی میرا امتی میں محمد مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتا ہے میں روضہ رسول سے اس کو جواب بھی عطا کرتا ہوں. اور میرا جواب سنتے وہ ہیں جو منصب ولایت پر فائز ہوتے ہیں. چلیے خواجہ صاحب نے فرمایا تتی تھی جوگڑ چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں، سن بر شہر بازار پھراں، متیار ملم کے حسان سبب. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں خانے وال سے تشریف لائے ہمارے مہمان